السلام علیکم جی، میں ہوں اقرا حارث اور آپ دیکھ رہے ہیں فل اسٹاپ۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، عمران خان صاحب بہت پاپولر ہیں اور اتنے پاپولر ہیں کہ ان کے خلاف سازش بھی ہوتی ہے، انہیں ہٹانے کی بھی سازش ہوتی ہے، ان کے خلاف مقدمات بھی بنائے جاتے ہیں اور سین کچھ ایسا کریٹ کیا جاتا ہے کہ انہیں نااہل قرار دے دیا جائے۔ یہ سٹانس اختیار کرتے ہیں خان صاحب کے چاہنے والے، لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ آپ کے پاپولر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے منہ میں پھر وہ الفاظ کون ڈالتا ہے جس سے آپ بہت ہی آسانی سے کسی کی تصحیح کر دیتے ہیں، یا پھر وہی الفاظ آپ کے خلاف سازش بننا شروع کر دیتے ہیں۔ دوبارہ سے کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ ابھی تو خان صاحب نے میجسٹریٹ صاحبہ کے کیس کے اندر معافی نہیں مانگی اور اب ان پہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے۔ عدالتی ریمارکس عمران خان صاحب کے سامنے ہے۔ برا منایا گیا ہے کہ کس طرح آپ نے خاتون جج کو دھمکیاں دی۔ اس بات پر بھی برا منایا گیا ہے کہ کس طرح آپ کے فالوورز سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کرتے ہیں، کس طرح برا بھلا عدلیہ کو کہا جاتا ہے۔ صرف عدلیہ کو نہیں، ہر اس انسان کے خلاف ٹرولنگ کی جاتی ہے جو آپ کے نظریے کے خلاف بات کرے یا پھر آپ پر تنقید کرے۔ لیکن خان صاحب، ایسا لگتا ہے کہ شاید اس دن آپ نے یہ کہا کہ جوشی خطابت میں کچھ بھی کہنا ممکن ہے، کچھ بھی منہ سے نکل جاتا ہے، لیکن اب آپ انٹرویوز کے دوران بھی لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب جیسی شخصیت جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے، فنڈنگ اس طرح کرتے ہیں شاید کوئی بھی اتنا عطیہ اکٹھا نہ کر سکے، لیکن کیوں آپ احتیاط نہیں کرتے کسی کی شخصیت کو ٹارگٹ کرتے ہوئے؟ اب وہ شخصیت اگر آپ کے خلاف آئین کے حساب سے کوئی اقدام اٹھاتی ہے تو آپ کو بری لگتی ہے، اگر وہ کوئی آپ کے خلاف سٹیپ اٹھاتی ہے تو آپ کو بری لگتی ہے، اگر کوئی آپ کے خلاف بات کر دے تو آپ کو اور آپ کی پارٹی کو وہ چیز بری لگتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ گزشتہ روز عمران خان صاحب نے سمیع ابراہیم صاحب کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے دوران اب عمران خان صاحب کا نشانہ بنے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب، اور جو الفاظ عمران خان صاحب نے ان کے لیے استعمال کیے وہ انتہائی شرمناک تھے۔ عمران خان صاحب نے بہت ہی کالم اور کمپوزڈ انداز میں چیف الیکشن کمشنر کو گھٹیا کہا، انہیں چیپ کہا، بے شرم کہا اور یہاں تک کہہ دیا کہ اس سے زیادہ گھٹیا آدمی انہوں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن حقائق بتانا لازمی ہے کہ عمران خان صاحب کتنے کانفیڈنس سے اوپنلی نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کسی کی بھی تصحیح کر دیتے ہیں، کسی کی بھی انسلٹ کر دیتے ہیں اور کسی کی شخصیت کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ ایسا کیوں کیا، یہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور میں کیا بتاؤں گی، پوری قوم جانتی ہے کہ آخر عمران خان صاحب کو غصہ کس بات کا ہے۔ عمران خان صاحب نے انٹرویو کے دوران یہ کہا کہ میں نے اس سے زیادہ گھٹیا آدمی آج تک نہیں دیکھا جو کبھی توشہ خانہ کیس نکال لاتا ہے، کبھی فنڈنگ کا کیس نکال لاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ساری قوم کو یاد بھی ہوگا، ویورز کو بھی یاد ہوگا اور خود عمران خان صاحب کو بھی یاد ہوگا یہ توشہ خانہ کیس کیا ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں توشہ خانہ میں کبھی اتنا بڑا کرپشن سکینڈل سامنے نہیں آیا عمران خان صاحب پہ جتنے سنگین الزامات اس حوالے سے لگائے گئے، اور ان میں سے بیشتر صحیح بھی ہیں اور وہ عمران خان صاحب نے مانے بھی ہیں۔ 140 ملین کے تحائف عمران خان صاحب نے اپنی لائبلٹیز اور ایسٹس کے اندر ڈکلیئر نہیں کیے۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جو بھی ممبر نیشنل اسمبلی ہو وہ پابند ہے کہ وہ اپنے ایسٹس اور لائبلٹیز کو ڈکلیئر کرے، لیکن عمران خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور مختلف ممالک سے جو انہیں تحفے ملا کرتے تھے، وہ تحفے ان میں سے کچھ ایسے تحفے تھے جو کبھی خان صاحب نے توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرائے۔ ان میں سے بتایا یہ جاتا ہے کہ کئی ایسے تحفے خان صاحب نے فری میں ہی رکھ لیے، اور جو فری میں نہیں رکھے مارکیٹ ویلیو سے بھی کم پرائس 20% میں وہ پیمنٹ دے کر عمران خان صاحب نے وہ تحفے خرید لیے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ تب بھی توشہ خانہ میں جمع نہیں ہوئے، انہیں پہلے اوپن مارکیٹ میں بیچا گیا اور پھر خان صاحب نے اس رول کے مطابق جو ہے 20% کے حساب سے اس کی قیمت ادا کی، جس میں وہ گھڑی کا معاملہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اس گھڑی کو اوپن مارکیٹ میں جا کر بیچا، اس کی فیس ویلیو کچھ اور، پیمنٹ کچھ اور کی گئی۔ تو عمران خان صاحب یہ تو رولز اینڈ ریگولیشن الیکشن کمیشن نے نہیں بنائے تھے۔ یہ توشہ خانہ کے اندر جو آپ نے تحائف رکھی، آپ کو لگتا ہے کیا یہ صحیح تھا؟ اور اگر کوئی بھی جا کے اس حوالے سے کیس دائر کرتا ہے اور چیف الیکشن کمشنر صاحب اگر اپنا کام کرتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے، تو وہ آپ کو گھٹیا بھی لگتے ہیں، وہ آپ کو چیپ بھی لگتے ہیں، اور اس سے گھٹیا آدمی آج تک آپ دیکھ بھی نہیں سکتے۔
آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح کے الفاظ بول کر آپ اپنے فالوورز کو کیا پیغام دے رہے ہیں. اس طرح کی کسی کی تصحیح کر کے آپ اس شخصیت کو کتنا ٹارگٹ اور متنازع بنا رہے ہیں اپنے الفاظ سے. شاید آپ کو اس بات کا احساس یا تدارک نہیں ہے. دوسرا، عمران خان نے ریفرنس دیا فنڈنگ کیس کا. تو اکبر ایس بابر صاحب سب کو یاد ہوں گے، فنڈنگ کیس کا معاملہ وہ لے کر گئے، اور اکبر ایس بابر وہ تھے جو کہ تحریک انصاف کے بانی کارکنوں میں سے تھے اور تحریک انصاف کے بنانے والوں میں سے تھے. تو خان صاحب اگر اس فنڈنگ کے معاملے پر الیکشن کمیشن رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے، معمول کے حساب سے کارروائی کرتا ہے تو پھر آپ کو الیکشن کمشنر صاحب برے لگتے ہیں. تو جب بات آ جائے توشہ خانہ کی، جہاں پر آپ نے تقریباً 38.17 ملین ادا کیے توشہ خانہ کے تحائف کی مد میں، اور اصل ویلیو تھی 142.4 ملین، تو مجھے بتائیے کہ کیا وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے کارروائی بھی نہیں کر سکتے؟ اور اگر وہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو گھٹیا اور چیپ لگتے ہیں. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آپ کی بیگم نے آج تک تو ٹیکس ریٹرنز، یعنی کہ ہماری سابقہ خاتون اول بشرا بی بی نے آج تک ٹیکس ریٹرنز ہی فائل نہیں کی، اور جب انہوں نے کی تو انہوں نے بھی توشہ خانہ کے تحائف کا ذکر اس کے اندر نہیں کیا. بات توشہ خانہ کی ہے، آپ کی فنڈنگ کیس کی نہیں ہے. اور عمران خان صاحب نے کہا بھی ہے کہ وہ اتوار کو پھر ایک فنڈ ریزنگ کی تقریب کرنے جا رہے ہیں، اور فنڈ ریزنگ کا جواب تو مل جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ جب فواد چودھری صاحب اور ایسے لیڈرز یہ کہتے ہیں کہ مائنس عمران خان کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ عباسی صاحب جو ایک سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے، جنگ گروپ سے ان کا تعلق رہا ہے اور بہت بڑی بڑی انویسٹیگیٹو سٹوریز انہوں نے دی ہیں. انہوں نے اس حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، انہوں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ چیف الیکشن کمشنر سے ایک علیحدہ ملاقات کی خواہش کا انہوں نے بہت دفعہ اظہار کیا، لیکن یہ ملاقات ممکن نہیں ہو سکی اور الیکشن کمشنر انکار کرتے رہے. تو شاید عمران خان صاحب کو یہ بات بھی ان کی بری لگ گئی ہے، اسی لیے خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ گھٹیا بھی ہیں اور وہ چیپ بھی ہیں. عمران خان صاحب، اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے الفاظ پر شرمندہ نہیں ہیں، اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ آپ کو اپنے الفاظ پر افسوس نہیں ہے جو آپ نے ان خاتون جج کے حوالے سے استعمال کیے، تو وہ صحیح اس لیے کہتی ہیں کیونکہ آپ کسی کی بھی شخصیت کا مذاق اڑاتے ہوئے، کسی بھی شخصیت کو ٹارگٹ کرتے ہوئے نہیں سوچتے. اور اگر آپ نے ان خاتون کے حوالے سے نہیں سوچا اور وہ کیس اور معاملہ ختم نہیں ہوا اور آپ پر فرد جرم عائد ہونا چاہ رہی ہے، تو اب آپ نے الیکشن کمشنر کے حوالے سے ایک نیشنل نیوز ٹیلی ویژن کے اوپر ایک انٹرویو کے دوران اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں. سوچئے کہ آپ کے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے کیا اثر پڑے گا آپ کے فالوورز پر. آپ ابھی سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیے اور ٹرولنگ کا سلسلہ پہلے ہی شروع ہو چکا ہے. ہمارے الیکشن کمشنر کی تصویر کو لگا کر، اس کے اوپر ایک مخالف بیانیہ لگا کر، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے اس میں یہ شخص بھی ملوث ہے. سازش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب وہ الفاظ منہ سے نہ نکالیں جو کہ ان کے لیے سازش کا باعث بنے.